السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اس کی حمد و ثنا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو پھر سے وہی ریمائنڈر کہ نماز پڑھ کے جب یہ دعا پڑھیں جو اینڈ پہ آ رہی نا، اللہم لا مانع لما اعطیت، تو دل میں یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اور جو وہ عطا کرے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جو وہ روک دے تو اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ اللہ کے تعارف کے حوالے سے جو آج میرے پاس ہے کہ انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا رب اللہ ہی ہے، قرآن سے ہی اس کی جو ہمیں ایک دلیل ملتی ہے، وہ آج آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہے میں نے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی خبر دی ہے قرآن میں مختلف مقامات پر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی اور انہیں ان کے اوپر گواہ بنایا اور پوچھا، ان سے سوال کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہماری پیدائش سے پہلے ہی جب ہم عدم میں تھے، یعنی وجود نہیں تھا، اور سورہ البقرہ میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ یہ ہماری جو اس وقت زندگی چل رہی ہے، یہ ہماری موت کے بعد کی زندگی ہے، ٹھیک ہے، کہ پہلے جون سا ہے موت تھی، پھر اس کے بعد زندگی ہوئی، پھر موت ہے، اور پھر آخری فائنل زندگی ہوگی۔ 4 طرح کے سٹیجز جو بتائے گئے ہیں۔ تو جس وقت ہم اس موت میں تھے، یعنی جس کو آپ یہ کہیں گے کہ روح اور جسم کا سلسلہ نہیں تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھوں سے جو بھی یعنی اولادیں پیدا ہونی تھی قیامت تک کے لیے، سب کی روحوں کو پیدا کیا اور اپنے سامنے کھڑا کیا، اور انہیں ان کے اوپر گواہ بنایا، یعنی ہم خود وہاں پر گواہ تھے اور یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے جو ہمارے سامنے ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو رب ہی سامنے تھا، اس کو ہی پہچانا، اور کہہ بھی دیا سب نے، قالوا بلا، کہنے لگے کیوں نہیں، یعنی تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ضمیر کا نام اس کو دے لیں، یا ہمارے اندر ان بلڈ ہے، جیسے کوئی مشین بنائی جاتی ہے، اسی طرح اللہ نے جب اپنی مخلوق بنائی تو اس کے اندر اس کو بلڈ کر دیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے۔ خالق کی پہچان، اس کی معرفت انسان کے اندر رکھ دی گئی، اس کو بتا دیا گیا کہ تم رب کے بندے ہو۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی کچھ روایات میں آتا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ پیش ہونا تھا، جو معاملات ہونے تھے، وہ بھی اس وقت اس کو پیش کیے گئے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے سامنے ایک پوری ڈیمونسٹریشن ہوئی نا، کہ اس طرح شیطان نے ان کو تنگ کیا اور وہ اس کے دھوکے میں آ گئے اور اس کی باتوں میں آ گئے۔ تو بالکل اسی طرح ہمارے اندر بھی حق و باطل کی پہچان رکھی گئی، اور ہمیں بتایا گیا کہ دنیا میں ایک امتحان میں جب تم ڈالے جاؤ گے تو اس وقت اپنے رب کو نہ بھولنا اور اسی کی عبادت کرنا، اور اپنے ازلی دشمن شیطان کو پہچان جانا۔ اور اس کے بعد جب ہم دنیا میں بھیجے گئے تو ظاہر ہے ایک امتحان تھا، تو وہ جو علم ہم دیے گئے تھے وہ ہمارے اندر ہے اب، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بھی ظلم نہیں کیا، اور دنیا میں ہماری رہنمائی کے لیے اور اس چیز کی یاد کرانے کے لیے مسلسل وحی الہی کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ قرآن ہمارے پاس ہے جس میں ہمیں یہ سب پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا نا، تو پھر ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کیوں بھیجیں گے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور جوانی کو پہنچتا ہے اور ہم کہتے ہیں اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، یہ کس سبجیکٹ کو اختیار کرے، تو میں کہتی ہوں کہ اسی طرح آہستہ آہستہ جب انسان اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اپنی معرفت حاصل کرتا ہے نا، تو وہ پہچان جاتا ہے، اچھا میرے اندر کیا قابلیتیں، صلاحیتیں ہیں کہ میں اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کی زندگی کو بہترین بنا لوں، اپنے رب کو مان لوں، اس کی معرفت حاصل کروں، اس کی عبادت کروں۔ قالوا بلا شہدنا، تو اس چیز کو انشاءاللہ ہم اپنے اندر دیکھیں، تلاش کریں، غور و فکر سے، تدبر سے، یا جس کو صوفی ازم میں کہا جاتا ہے نا کہ کوئی وقت نکال لیں۔ رہبانیت اسلام میں منع ہے، لیکن جیسے اب آگے اعتکاف آئے گا نا،
اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غار ہرا میں جاتے تھے اور اس کے بعد جب شریعت اتری تو اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آخری سال بھی کیا. تو پھر اس پہ کیا ہے کہ ہم اس وقت اپنا تعلق اللہ سے ایسا مضبوط کریں اور اس تمام چیزوں کو ایسے دیکھیں کہ ہاں یہ ہوئی تھی میری روح کے ساتھ. ٹھیک ہے. آج اللہ تعالیٰ کا اسما جو پڑھنا ہے المنان، بہت زیادہ عطا کرنے والا. من ہوتا ہے نا احسان کرنے والا. ٹھیک ہے. تو المنان مبالغے کا ہی صیغہ ہے، اور مخلوق پر عظیم انعامات اور کثیر احسان کرنے والا. اگلا نام ہے الطیب، ہر عیب سے پاک اور ہر نقص سے محفوظ، جس کے لیے حسن و خوبی اور کمال مطلق ہے. یعنی ہر طرح کا ایبسولوٹ کمال، پرفیکشن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. وہ اپنی مخلوق پر خیرات کی بارش کرنے والا ہے، اور وہ ذات پاک بندوں کے صرف وہی اعمال اور صدقات قبول کرتی ہے جو مبنی بر اخلاص ہوں، پاکیزہ اور حلال ہوں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود طیب ہیں، پاک ہیں، اور خیرات کی بارش کرنے والے ہیں مخلوق پر، اور بندوں کے سے بھی وہی کچھ چاہتے ہیں. آپ پیچھے جو ہے وہ قصے میں پڑھ رہے ہیں نا ہابیل اور قابیل کے، کہ قابیل کا جو صدقہ تھا وہ قبول کیوں نہیں ہوا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ اس میں اخلاص شامل نہیں تھا. تو صرف وہی اعمال اور صدقات قبول ہوتے ہیں جو اخلاص پر مبنی ہوں، پاکیزہ اور حلال ہوں. اگلا نام ہے الشافی، جو دلوں اور جسم کے امراض سے شفا بخشتا ہے. بندوں کے ہاتھ میں دوا کا اسی قدر حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ میسر کر دے، اور جہاں تک شفا کا تعلق ہے تو وہ اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم اس نام کو پڑھیں، اور یہ یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ دلوں اور جسم کے امراض سے اللہ ہی شفا بخشنے والا ہے، اور ہمیں دعا کرنے سے روکا نہیں گیا. دعا یا دوا دونوں کریں آپ. ما انزل اللہ دان الا انزل اللہ شفان، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی یعنی بیماری، مرض ایسا نہیں اتارا جس کی شفا نہ اتاری ہو. لیکن اس شفا کو کرتے ہوئے یقین ہمارا یہ ہوگا کہ وہ دوا یا دوائی تبھی کام کرے گی جب اللہ کا حکم ہو جائے گا. اور آگے قرآن انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں اور پھر شروع کرتے ہیں. قرآن کریم مختلف علوم کا خزینہ ہے. کائنات کے بارے میں گہری معلومات، تاریخی علوم، شرعی اور قانونی ضابطے، حربی اور سیاسی اصول، سب کچھ اس عظیم کتاب میں موجود ہے. لیکن اس کا پیش کرنے والا ایک ان پڑھ ہے، امی ہے. اس نے کسی مکتب یا مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی. یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی وحی ہے، کیونکہ عقل یہ باور نہیں کر سکتی کہ ایک ان پڑھ امی اتنے علوم پر دسترس حاصل کر سکے. یعنی اب جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ نقلی اور عقلی دلائل سے انسان اس کلام کے اللہ کا کلام ہونے پر یقین لے آئے. تو نقلی دلائل کیا ہیں؟ جو قرآن پاک میں آئے ہیں. اب کوئی کہے کہ نقلی دلائل میں نہیں مانتا، تو پھر وہ عقل و غور و فکر کرے نا اس کلام کو پڑھ کے کہ وہ کیسے اس کو جھٹلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ رسول خود گھڑ لایا ہے. اس کتاب کے نازل کرنے والے اللہ نے انسانوں اور جنوں کو چیلنج دیا ہے کہ اس کی مثل لا کر دکھائیں. اور یہ آپ قرآن میں پڑھ چکے ہیں بار بار کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. کہہ دو کہ اگر انس و جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل بنا لائیں، یعنی اس جیسا، تو اس کی مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں. تو عرب کے بڑے بڑے فصحاء بلغاء بھی اس چیلنج میں شریک تھے کہ وہ اس کی طرح کی 10 صورتیں بلکہ ایک صورت ہی بنا لائیں، مگر سب عاجز رہے اور اس کی مثل نہ لا سکے. ٹھیک ہے. یعنی اس کی مثل لے آئیں، 10 صورتیں لے آئیں یا ایک ہی صورت لے آئیں تو کچھ بھی نہیں وہ کر سکے. تو یہ اس بات کی بہت بڑی اور قوی دلیل ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے. اس پارہ کھول لیں آپ انشاءاللہ. سورہ الاسراء سے شروع سے آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل
ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور اس سے غرض یہ تھی کہ ہم اپنے بندے کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو یہاں پر اسراء کا ذکر ہو رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور اس میں انہیں حکم دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا. ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا یہ جو واقعہ ہے جس کا اسراء کا ذکر یہاں پر ہے، اور معراج کا قصہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسراء کیا ہے؟ رات کے وقت سفر کرنا. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگرچہ کہ یہ بھی ناممکن ہے اگر اس کو ہم طبعی قوانین کے لحاظ سے دیکھیں کہ اتنی جلدی آپ جا کر واپس بھی آ گئے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو سفر اسی رات کرایا گیا تھا وہ تھا کہ مسجد اقصیٰ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، اور وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی. اور سبحان اللہ. اور یہ معراج کا قصہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ زمین و آسمان میں کچھ ایسے راستے ہیں جہاں پر ٹائم اینڈ سپیس کی وہ قید ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہم پہلے روحیں تھے، پھر ہم جسم دے کر دنیا میں بھیجے گئے. تو جسم دے کر جب ہم اس دنیا میں بھیجے گئے نا تو ہمیں زمان و مکان میں قید کر دیا گیا ہے. ہم ایک مکان میں قید ہیں یعنی جگہ پہ، اور ہم وقت میں قید ہیں. ہم وقت سے آگے یا پیچھے نہیں خود سے جا سکتے، الا یہ کہ سلطان یعنی طاقت حاصل کر لیں، جیسے ایئرپلین بنا لیتے ہیں لوگ یا اسی طرح. تو اس سے اب سائنس آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آسمانوں میں کچھ ایسے راستے ہیں یعنی زمین سے آسمانوں کی طرف یا اس طرح کہ جہاں پر یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ جو وقت اور مکان کی قید ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. تو سبحان اللہ. پھر اس بات کو ماننا کیا مشکل ہے کہ ایک ہی رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرا رہے ہیں. اس کے بعد بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور اس میں انہیں حکم دیا گیا تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. بلا شبہ نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے. اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. پھر جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا تو اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بڑے جنگجو بندے لا کھڑے کیے جو تمہارے شہروں کے اندر گھس کر دور تک پھیل گئے. یہ اللہ کا وعدہ تھا جسے پورا ہونا ہی تھا. تو ان کی سرکشی کا علاج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ ان سے زیادہ طاقت والے بندے ان کے سامنے آئے. پھر ہم نے ان فاتحین پر تمہیں غلبہ کا موقع دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے باری کو لٹایا ان پر، اور اولاد سے مدد کی اور نفری میں بہت زیادہ بڑھا دیا. دیکھو اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی بھلے کے لیے کی، اور اگر برائی کی اس کا وبال بھی تمہیں پر ہوگا. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا کہ جابر فاتحین تمہارا حلیہ بگاڑ دیں اور مسجد اقصیٰ میں ایسے ہی داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جہاں جہاں غلبہ پائیں اسے تہس نہس کر دیں یعنی برباد کر دیں. تو یہاں پر یہ جو بات ہے نا آیت کا یہ جو حصہ ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، تو ہم سب کو اپنے اپنے پلے باندھ لینا چاہیے اس بات کو کہ جیسے ابھی شیطان کے ازلی دشمن کی بات ہو رہی تھی نا، تو وہ ایک وسوسہ ہمیں اس میں بھی مبتلا رکھتا ہے کہ فلاں تو ایسے کر رہا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے تمہارے ساتھ، اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ پر احسان دھر کر فرمایا جا رہا ہے ان احسنتم، اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی بھلے کے لیے، اور اگر برائی کی تو اس کا وبال بھی تمہیں پر ہوگا. تو اپنے دین کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص کر لیں، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ انہی اعمال کو قبول فرماتے ہیں جو خلوص سے کیے گئے ہوں. تو دوسروں کی طرف نہ دیکھا کریں. بعض خواتین یا بعض لوگوں کی طبیعت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت دوسرے کی ٹو میں رہتے ہیں. اچھا فلاں بھی تو ایسے نہیں کرتا، فلاں نے بھی میرے ساتھ ایسے کیا اور ایسے کیا. بھئی آپ نے جو بھلائی کرنی ہے نا کسی کے ساتھ وہ اپنی جان کے لیے، آپ نے خود اپنا جواب اللہ کو دینا ہے، اور کسی دوسرے کے عمل کے آپ جواب دے نہیں ہیں کیونکہ قیامت کا دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا رکھا ہوا ہے کہ اس دن ان تمام جھگڑوں کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کس نے کس کے ساتھ کتنا ظلم کیا تھا اور دنیا میں اس کا بدلہ نہیں اس کو ملا، اور کون کتنے احسان کر رہا تھا دنیا میں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر کوئی بلائی کرو گے
کسی کی برائی کے جواب میں برائی کرتے کرتے مزید ظلم کر دیا تو اس کا بھی انسان خود ہی وبال پائے گا۔ ہو سکتا ہے اب تمہارا رب پروردگار تم پر رحم فرما دے، لیکن اگر تم نے پھر سرکشی کی تو ہم بھی پھر سزا دیں گے، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا دیا ہے۔ پہلے توریت کا بتایا گیا جو بنی اسرائیل کو دی تھی، اب قرآن کا بتایا جا رہا ہے۔ یہ قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو وہ تعلیم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پوچھا تھا اور روحوں سے سوال کیا تھا، وہ یہ قرآن اب آپ کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان برائی کے لیے بھی ایسے ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ دراصل انسان بڑا جلد باز واقعہ ہوا ہے۔ دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو تو ہم نے تاریک بنایا، اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ تم ماہ و سال کی گنتی معلوم کر سکو، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار بتایا ہے کہ دن اور رات کو کن کن کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے آپ جوان ہیں اور آپ فطرت کے قانون کے خلاف چلتے ہیں کہ راتوں کو جاگتے رہے، ٹک ٹاک میں بیٹھے رہے، یا اور صبح بڑے انسان ہوتا ہے کہ میں نے لیٹ بھی سوئی لیکن میں نے فجر پڑھ لی، لیکن فجر پڑھ کے کیا ہے کہ فوراً بستر پر لوگ گرنے ہی کرتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن جس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ آپ کو سائنس بھی بتاتی ہے کہ صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک جو ٹائم ہے نا وہ بڑا ہی اہم وقت ہے، اور آپ کی جسمانی صحت کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھی عمر جئیں اور صحت مند اور تندرست و روانہ رہیں تو اپنے جسمانی ساخت پر کام کریں اور زیادہ سے زیادہ فطرت کے قریب ہو جائیں۔ ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے اور وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھے گا، یعنی گلے میں لٹکے ہوئے ہوں گے ہمارے وہ جو ریکارڈز ہیں نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے۔ ہم اسے کہیں گے اپنا اعمال نامہ پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہے۔ جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو گمراہ ہوا تو اس کا بار بھی اسی پر ہے، اور کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتے جب تک کہ اپنا رسول نہ بھیج دیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اپنی رحمت ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ان بلڈ بھی ہے ہمارے اندر حق و معرفت کی تمیز، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قوموں کو پہلے متنبع کرتے ہیں، اپنا رسول بھیجتے ہیں، وہ ان کو بتاتا ہے حق و باطل کے بارے میں، پھر بھی اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ان پر عذاب آتا ہے۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ بدکاریاں کرنے لگتے ہیں، پھر اس بستی پر عذاب کی بات صادق آ جاتی ہے تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ تو مترفیہا یعنی اس کے جو آسائشوں میں پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی قوم پر عذاب آنے کا سبب اس کا اخلاقی بگاڑ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نعمتوں کے زوال کا بھی یہی سبب ہوتا ہے۔ اپنے گھروں میں چیک کیا کریں ہمارا اخلاق کیسا ہے اور ہم کیسا معاملہ کرتے ہیں، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ سرکش ہیں اور یعنی اگر کوئی روکنے والا نہیں ہے تو ڈھیٹ ہو جاتے ہیں بعض لوگ اور پھر آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار رہنے اور دیکھنے کو کافی ہے۔ جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو اور جتنا چاہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، پھر ہم نے جہنم اس کے مقدر کر دی ہے جس میں وہ بدحال اور دھتکارا ہوا بن کر داخل ہوگا۔ تو انسان کی چوائس ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات جو بتائی الاسرا 19، اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش بھی کرے اور مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان کا فیصلہ ہے کہ وہ آخرت چاہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان آخرت چاہتا ہے تو دنیا کہیں نہیں جاتی، دنیا بھی اس کو ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھی بھی ہوتی ہے، لیکن انسان عجلت پسند ہے، صرف دنیا ہی چاہتا ہے، تو پھر اس کو دنیا تو مل جاتی ہے لیکن پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا۔ ہم ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خواہ یہ ہوں یا وہ ہوں، یعنی دنیا چاہنے والے ہوں یا آخرت چاہنے والے ہوں، اور یہ بات آپ کے پروردگار کا عطیہ ہے، یعنی اس کی بخشش ہے، اور آپ کے پروردگار کا یہ عطیہ کسی پر بند نہیں۔ تو اب چوائس آپ کی ہے، آپ جو بھی راستہ اختیار کر لیں۔ دیکھو ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے، اور آخرت میں دوسری قسم کے یعنی آخرت چاہنے والوں کے درجات زیادہ اور فضیلت بھی بڑی ہوگی۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا ورنہ تم بدحال اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیغام ہے کہ اللہ ہی کو معبود بنایا جائے، اسی کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے۔
اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، آمین۔ آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو۔ اندکل کبرا، ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ والدین کو اٹھا کے کہیں دور نہ چھوڑاؤ، بلکہ اگر وہ بڑھاپے میں ہیں اور جس اولاد کے پاس ہیں تو پھر انہیں اف تک، اف ایک چھوٹا سا کلمہ ہے 2 حرفی، تو اتنا بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، تو کہاں کہ انہیں اس سے بڑھ کر نعوذ باللہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا تھا۔ تو بہت زیادہ یہ دعا کیا کریں کہ اپنے حقیقی والدین کے لیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ ایک جگہ میں یہ بھی پڑھی تھی، کما ربا یعنی صغیرہ، جیسے انہوں نے میری پرورش کی بچپن میں، تو یہ بھی دیکھا کریں کہ اولاد کے ساتھ آپ بچپن میں کیسا سلوک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیونکہ اس دعا میں آ رہا ہے رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ۔ اور والدین کے حقوق ہم پر بہت زیادہ ہیں، ان کے ساتھ حق پورا کرنے کا کیا، بلکہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تاکیدی حکم آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور پہلا حکم کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور دوسرا حکم یہی آتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اب جیسے رمضان ہے تو ایک تو اس دعا کو نہ چھوڑیں، دوسرا یہ کہ ہم ہر ایک کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، فلاں کو یہ دے دیں، فلاں کو یہ دے دیں۔ دیکھا کریں کہ ماں باپ کو بھی آپ کبھی گفٹس دیتے ہیں جیسے آپ اپنے دوستوں کو دیتے ہیں، یا ان کا بھی خیال کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ اپنے گھروں میں امیر ہی ہوں، لیکن وہ بھی تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور آپ کتنا زیادہ ان کو خوش کریں گے اس طرح کر کے۔ اور پھر یہ کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کی تو بہت ہی زیادہ فضیلت ہے نا، اور ماں کے ساتھ حسن سلوک آپ کے دلوں کو چین و اطمینان دیتا ہے اور آپ کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اگر تم صالح بن کر رہو تو ویسے رجوع کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق ادا کر دو، اور فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ تو اپنی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم فضول خرچی میں پڑے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو صرف فضول خرچیاں ہوتی پتہ کیوں ہیں؟ ایک تو یہ کہ شیطان کی راہ پر چلنے سے، شیطانوں کے بھائی ہیں فضول خرچ، کہ انسان دکھاوے اور ریاکاری میں پڑ جاتا ہے، فلاں نے میرے ساتھ اتنا کیا تو اب مجھے اتنا کرنا ہے اور اتنا بڑھ کے مجھے دکھانا ہے۔ یہ کرتے کرتے انسان جو ہے اپنے یعنی کہ تنگ ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو وہاں پر چیک کیا کریں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو راضی کرنے کے یا اپنی سیلف پروجیکشن کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ اور اگر تم ان رشتہ داروں یعنی مسکینوں اور مسافروں سے اس بنا پر اعراض کرو کہ ابھی تمہارے پاس انہیں دینے کو کچھ نہیں، لیکن تم اپنے پروردگار کی رحمت سے ایسی توقع ضرور رکھتے ہو اور اس کی تلاش میں ہو، تو انہیں نرمی سے جواب دے دو۔ تو بعض اوقات کچھ لوگ آپ کو بہت زیادہ میسیجز کرتے ہیں، اس طرح بھی کرتے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہوتا تو پھر انہیں ڈانٹنے کے بجائے اچھی بات کہہ دی جائے، اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ ہی اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دو، ورنہ خود ملامت زدہ اور درماندہ بن کر رہ جاؤ گے۔ تو فضول خرچی کے ساتھ ساتھ بخیلی بھی ایک ناپسندیدہ صفت ہے، کہ بعض اوقات کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں جو اپنے اہل و عیال پہ بھی نہیں خرچ کرتے، اپنی بیویوں پہ، اپنی ذات پہ بھی نہیں، کچھ عورتیں تو یعنی کہ ڈالر جمع کرنے کے اتنے وہ اس میں ہرس میں ہوتی ہیں کہ اپنی ذات پہ بھی نہیں خرچ کر رہی ہوتی۔ تو ان دونوں انتہاؤں سے بچنے کا کہا گیا ہے، اور اعتدال کی راہ انسان اختیار کرے۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار جس کے لیے وہ چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے سے خبردار ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اور مفلسی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، انہیں اور خود تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ تو اس کے قریب بھی جانے سے روکا گیا ہے صد ذریعہ کے طور پر، کہ یعنی صد باب کے طور پر، کہ جو گناہ ہے اس سے انسان کو بچایا جا سکے۔ اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا یہ کہ حق کی بنا پر قتل کیا جائے، اور اگر کوئی شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دیا ہے، لہٰذا اسے قتل میں زیادتی نہ کرنا چاہیے، یقیناً اسے مدد دی جائے گی۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کی پابندی کرو، کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام احکامات کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری جو شخصیت ہے، ہمارا کردار جو ہے، وہ ایک بیلنس پرسنالٹی بن جائے۔
اعتدال والی پرسنالٹی، یعنی جس میں نہ تو بے حیائی ہو، نہ ہی کسی کا حق مارنا ہو، نہ ہی وہ وعدوں کو توڑنے والا ہو، ایک اعتدال پہ رہنے والا، انصاف پر قائم انسان کی شخصیت قائم ہو جائے۔ اور جب تم ناپ کرو تو پورا پورا ناپو، اور تولو تو سیدھی ترازو سے تولو۔ یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ اور اس میں جو ہے ناپ تول کی بات آئی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ حقوق و فرائض کے ناپ تول میں بھی، اور جیسے اوپر وعدوں کی پابندی کا ذکر آیا ہے، تو خاص طور پر ازواج کے مابین آپ یہ دیکھیں کہ جو نکاح ہے وہ بھی ایک دراصل عہد کی پاسداری ہوتا ہے۔ تو ہم جو بھی ہمارے ارد گرد ایگریمنٹس اور سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، یا دوسروں کے حقوق جو ہم پر عائد ہوتے ہیں، ان سب میں خود کو ایک بالقسطاس المستقیم، ایک سیدھی ترازو پہ کھڑا کر لیا کریں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ خود انسان اللہ کے حضور حاضر ہو کہ میں کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہوں۔ یہ دراصل تقویٰ کی علامت ہوگی نا کہ پھر، اور جب ہم خود پر اس طرح کام کرتے رہیں گے نا، تو آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ چیز ہماری عادت ثانیہ بن جائے گی، کہ ہم ہر چیز سے پہلے یہی سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں کیا حکم ہے، اور کہاں پر میں افراط یا تفریط پہ جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ اس بات کے متعلق آنکھ اور دل سب کی باز پرس ہوگی۔ بہت اہم بات ہے، اور آج کل کے فتنوں کے دور میں اپنی سماعت، بصارت اور اپنے دل میں جو خیالات آتے ہیں، ان سب کی حفاظت کریں۔ دل میں ویسے ہی جو وسوسے یا خیالات آتے ہیں ان پر پکڑ نہیں ہے، لیکن جن پر انسان اپنا مضبوط ہو جاتا ہے اور سوچتا اور آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، ان پر تو ان کے بارے میں، سب کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو، یعنی انڈسپینسیبل نہیں ہو، تم ایک انسان ہی ہو، زمین کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہو۔ اور اس پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ یاد آ گئی کہ مفہوم ہے سیدھے رہو اور قریب قریب رہو، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی طلب میں انسان اکڑ اکڑ کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات دین میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم خلقان کیے بیٹھے ہوتے ہیں خود کو، تو قریب قریب رہو اور سیدھے رہو بس، ٹھیک ہے۔ اور وہ کوئی چھوٹا عمل جو زندگی میں شامل کر لو لیکن ہمیشگی ہو اس پہ، وہ اس سے بہتر ہے کہ تم بڑے بڑے اعمال ایک دن تو کر لی اور اس کے بعد 10 دن جو ہے وہ تھک کے بیٹھ رہے۔ یہ سب کام ایسے ہیں جن کی قباحت آپ کے پروردگار کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ یہ سب حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا، ورنہ ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ استغفر اللہ۔ کیا تمہارے پروردگار نے بیٹے دینے کو تو تمہیں چن لیا ہے اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے؟ کتنی بڑی گناہ کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں حقائق کو مختلف طریقوں سے بیان کیا تاکہ لوگ کچھ ہوش کریں، مگر ان میں نفرت ہی بڑھتی گئی۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتے، جیسا کہ یہ مشرک کہتے ہیں، تو وہ اللہ صاحب عرش سے مقابلہ اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ وہ عرش پر مستوی ہے، اور تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے، تو جیسے زمین پر ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا نا آسمانوں کے الہ کے ساتھ بھی، کہ جیسے زمین میں ایک ملک دوسرے پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، تو وہاں پر بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن زمین کا ایک منظم، زمین و آسمان کا منظم نظام کیا بتا رہا ہے کہ الہ ایک ہی ہے، وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بہت بلند و برتر ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ وہ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو لوگوں کے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور اس کی وجہ بھی کیا ہوتی ہے کہ وہ پہلی دفعہ میں آخرت پر ایمان نہیں لائے ہوتے۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا دیا ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں۔ کانوں میں بوجھ سے مراد یہ ہے کہ کان ان کے سنتے نہیں ہیں حق کی بات کو۔ اور نفرت سے پیٹ پھیر کر کیوں بھاگتے تھے؟ کیونکہ اکیلے اللہ کا ذکر پسند نہیں کرتے تھے نا، اپنے شریکوں کا ذکر چاہتے تھے ساتھ۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کس بات پر لگاتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں جو وہ سرگوشی کرتے ہیں جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ غور کرو وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ایسے بھٹکے ہوئے ہیں کہ اب راہ نہیں پا سکتے۔ بھلا جب ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں از سر نو پیدا کر کے دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا؟ آپ ان سے کہیے خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا
یا اس سے سخت تر مخلوق جو تمہارے جی میں آئے ہو جاؤ تو بھی اللہ دوبارہ پیدا کر دے گا۔ تو ابھی جو اوپر آیت گزری نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کیسی مثالیں بیان کریں، آیت نمبر 48، تو اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہم نے شروع میں بات پڑھی نا کہ قرآن کا کیا معاملہ ہے اور اس میں کیا مضامین ہے، اور اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، تو جب انسان غور و فکر کرے تو وہ پا لیتا ہے کہ رسالت کی حقیقت کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق تھے۔ ان کو فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا اس سے سخت تر مخلوق جو تمہارے جی میں آئے ہو جاؤ تو بھی اللہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ کہیے کہ وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے۔ پھر وہ آپ کے سامنے اپنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا ہوگا کب؟ آپ کہیے شاید وہ وقت قریب ہو۔ تو اصل میں بات یہ نہیں کہ انسان بیٹھا قیامت کا انتظار کرے، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ عمل اکٹھا کر لے وہاں کے لیے۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے پکار کے جواب میں حاضر ہو جاؤ گے اور یہ خیال کر رہے ہوگے کہ تم دنیا میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے۔ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات زبان سے نکالیں جو بہتر ہو، کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا پروردگار تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو عذاب دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کر نہیں بھیجا۔ جو مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں ہے آپ کا پروردگار انہیں خوب جانتا ہے، اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسروں پر فضیلت دی اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ان کو پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، وہ تم سے تکلیف کو نہ ہٹا سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اس سے قریب تر ہو جائے۔ وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بلا شبہ آپ کے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دیں۔ یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ جو بات ہمیں معجزے بھیجنے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے۔ ہم نے قوم سمود کو اونٹنی ایک واضح معجزہ دیا تھا تو انہوں نے اس سے ظلم کیا تھا، اور معجزے تو ہم صرف ڈرانے کی خاطر بھیجتے ہیں۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا پروردگار لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور جو نمائش یعنی واقعہ معراج ہم نے آپ کو دکھائی اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، انہیں ان لوگوں کے لیے بس ایک آزمائش بنا رکھا ہے۔ ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں مگر تم بھی ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتی چلی جاتی ہے۔ تو جو لوگ نام ماننے والے ہوتے ہیں وہ جتنی نشانیاں اترتے ہیں اس سے کوئی نہ کوئی اپنے نام ماننے کی مزید کوئی دلیل نکال کے بھٹکتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ کہنے لگا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ پھر کہنے لگا بھلا دیکھو یہ شخص جسے تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے، اگر تو مجھے روز قیامت تک مہلت دے دے تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی تمام تر اولاد کی بیخ کنی کر دوں گا، یعنی انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے، پھر اولاد آدم میں سے جو بھی تیرے پیچھے لگے گا تو تیرے سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی پورا پورا بدلہ ہے۔ اور انہیں گھبراہٹ میں ڈال جنہیں تو اپنی آواز سے گھبراہٹ میں ڈال سکے، یعنی اس کی آواز بھی ہے اس کے باجے، اپنے سوار اور پیادے ان پر چڑھا لا، یعنی سواروں کے ساتھ بھی آتا ہے، پیدل بھی آتا ہے، مال اور اولاد میں ان کا شریک بن اور ان سے وعدہ کر، اور شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ بس دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے دھوکوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ آپ کی مال اور اولاد میں کہاں کہاں شیطان کا حصہ ہے۔ جو میرے بندے ہیں ان پر قطعاً تیرا بس نہیں چلے گا، اور اے نبی آپ کے لیے آپ کے پروردگار کا کارساز ہونا کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سوا جس چیز کو تم پکارا کرتے ہو تمہیں بھول جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان تو ہے ہی ناشکرا۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی پر ہی زمین میں دھنسا دے یا تم پر ایسی آندھی بھیج دے جس میں پتھر ہوں، پھر تمہیں اپنے لیے کوئی کارساز بھی نہ ملے؟ یا اس بات سے بے خوف ہو کہ دوبارہ تمہیں سمندر میں لوٹا دے، پھر تم پر سخت آندھی بھیج دے جو تمہارے کفر کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے، پھر تمہیں ہمارے خلاف کوئی پیچھا کرنے والا بھی نہ ملے؟ تو جب فرصت کے اوقات ہوتے ہیں نا ہمارے پاس، اس وقت دیکھا کریں کہ میں ان کو کہاں ضائع کر رہی ہوں، کہ اللہ کی عبادت میں لگا رہی ہوں۔ یا 3 چیزیں زندگی میں نا لفظ یاد رکھیں، عبادت، خدمت اور دعوت، ٹھیک ہے؟
تو جتنا بھی آپ کر سکیں تھوڑا تھوڑا، لیکن جاری رکھیں اس کو، ٹھیک ہے. اور تو پھر جب انسان فرصت کے لمحات میں ہوتا ہے نا، تو دیکھا کرے کہ میں کچھ کر رہا ہوں کہ نہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی بیماری آ پڑتی ہے، یہاں کوئی اور مصیبت آ پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس حال سے محفوظ رکھے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک دم ہی تم پر ایسا کوئی عذاب آ جائے اور تمہیں کوئی اللہ کے خلاف پیچھا کرنے والا بھی نہ ملے. بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی اور بحر و بر میں انہیں سواری مہیا کی، کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی، اور جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے کثیر مخلوق پر نمایاں فوقیت دی. جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، پھر جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ایسے لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا. اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، یعنی جس کو بصیرت نہ ملی بلکہ راہ پانے کے لحاظ سے اندھے سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا. ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے، قریب تھا کہ یہ کافر آپ کو اس سے بہکا دیتے تاکہ آپ نازل شدہ وحی کے علاوہ کچھ ہم پر افترا کریں، یعنی جھوٹ باندھیں، اور اس صورت میں وہ تمہیں اپنا دوست بھی بنا لیتے. اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا بہت جھک جاتے. اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کوئی مددگار بھی نہ پاتے. قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس سرزمین یعنی مکہ سے دل برداشتہ کر دیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور ایسی صورت میں آپ کے بعد یہ لوگ بھی یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان میں ہمارا یہی دستور رہا ہے، اور ہمارے اس قانون میں آپ تفاوت نہیں پائیں گے، یعنی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا التزام کیجیے، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے. تو ضرور اپنی عادت میں شامل رکھیں کہ جتنی آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں نماز میں وہ کریں فرض میں، اور اس کے علاوہ جو قرآن ہے یومیہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اس وقت میں ضرور پڑھیں. اور رات کو آپ تہجد کی نماز ادا کیجیے، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے، عین ممکن ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مقام محمود کی دعا بھی مانگا کریں جو ہر نماز کے بعد کی جاتی ہے، تو اس کے لیے شفاعت ثابت ہو جاتی ہے. اور دعا کیجیے کہ اے میرے پروردگار، جہاں بھی تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے ہاں سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. ٹھیک ہے. اور کسی علاقے میں آپ پہنچیں یا کوئی نیا کام شروع کرنے لگیں یا کسی بھی جگہ پر آپ کو ایسا کچھ لگے تو یہ دعا بہت مفید ہے. اور کہیے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ کھڑا ہوا، اور باطل تو ہے ہی بھاگ نکلنے والا. اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارہ میں ہی اضافہ کرتا ہے. اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو منہ پھیرتا اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، یعنی متکبر ہو جاتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے. آپ ان سے کہیے کہ ہر کوئی اپنی طبیعت یعنی سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے، لہٰذا تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر چل رہا ہے. لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے اور تمہیں تو بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. اور جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اگر ہم چاہیں تو اسے لے جائیں، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی ایسا مددگار نہ ملے گا جو اسے واپس لا سکے، الا یہ کہ آپ کا پروردگار ہی مہربانی فرما دے، کیونکہ آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے. اور وہی جو شروع میں ہم نے پڑھی ہے، آپ ان سے کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائیں تو نہ لا سکیں گے، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، مگر اکثر لوگوں نے اسے تسلیم نہ کیا، پس کفر ہی کرتے گئے اور کہنے لگے ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ جاری کر دیں. یہاں آپ کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو تو آپ اس میں جا بجا نہریں بہا دیں. یعنی ان کا کیا خیال تھا کہ رسول کو ایسا ہونا چاہیے جو شہنشاہ ہو اور اس کے ساتھ خزانے چلیں اور یہ سارے کرشمے وہ کر کے دکھائے دنیاوی اعتبار سے. یا آپ آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں، یا جیسے آپ کا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں. یعنی جو باتیں آپ ہمیں نہ ماننے کے لیے کہتے ہیں وہ آپ ابھی کر کے دکھا دیں. یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھ لیں. آپ ان سے کہیے پاک ہے میرا پروردگار، میں تو محض ایک انسان ہوں پیغام پہنچانے والا. کتنا خوبصورت جواب ہے نا، مختصر سا. تو بعض اوقات لوگ جب آپ کو تنگ پہ تنگ کر رہے ہوں نا اور ایسی باتیں کر رہے ہوں تو آپ پھر ایسے ہی کہہ دیں کہ میں تو آپ کو اللہ کی بات بتا رہی ہوں، میرا تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے سے صرف یہ بات روکتی ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی انسان اترا ہے رسول کے روپ میں.
آپ ان سے کہیے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی یہ سینسیبل ہی بات نہیں ہے، زمین میں جو مخلوق تھی اسی کی طرف رسالت بھیجی جانی تھی، اگر فرشتوں پر بھیجی جاتی تو فرشتے تمہارے ساتھ ہوتے تو تم ان کے ساتھ انس کیسے حاصل کرتے، اور پھر ایک حجت تمہارے ہاتھ میں یہ ہوتی کہ جو فرشتے کر سکتے ہیں ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ یقیناً اپنے بندوں سے باخبر اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا آپ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم اسے ان پر اور بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے۔ اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں، مگر ظالم اسے ماننے والے نہیں، بس کفر ہی کرتے جاتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو ان کے خرچ ہو جانے کے اندیشے سے سب کچھ اپنے پاس ہی رہنے دیتے۔ واقعی انسان بہت تنگ دل ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو واضح آیات دی تھیں، تو بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تو خوب جانتا ہے کہ ان بصیرت افروز نشانیوں کو اس ہستی نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہو کر رہے گا۔ اب فرعون نے یہ چاہا کہ بنی اسرائیل کو اس ملک سے اکھاڑ پھینکے، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو محض بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے قرآن کو موقع بے موقع الگ الگ کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے وقفہ وقفہ سے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور اسے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ آپ ان سے کہیے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے جب انہیں یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ یعنی نیچے جاتے ہوئے آپ یہ دیکھیں نا کہ پہلے رکوع ہوتا ہے تو اس لیے تھوڑیوں کی طرف اشارہ کیا گیا، اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، یقیناً ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کے ہی رہنا تھا، اور وہ ٹھوریوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو اور بڑھا دیتا ہے، یعنی سجدے میں چڑھے جاتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو نام بھی تم پکارو گے اس کے سب نام ہی اچھے ہیں، اور آپ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیے نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ ان کے درمیان اوسط درجہ کا لہجہ اختیار کیجیے، اور کہہ دیجیے کہ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کو سزاوار ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ بادشاہی میں اس کا شریک ہے کوئی، اور نہ ہی ناتوانی کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، یعنی وہ کمزور نہیں کہ اسے کوئی مددگار چاہیے ہو، اور اسی کی خوب خوب بڑائی بیان کیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ۔ سورہ الکاف پہلی آیت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طيب۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن یعنی کتاب نازل کی ہے اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے، اور ان ایمانداروں کو جو نیک عمل کرتے ہیں یہ بشارت دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ اس بات کا نہ انہیں خود کچھ علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بہت ہی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں سراسر جھوٹ ہے۔ آپ شاید ان کافروں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم سے کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اس کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھے جا رہے ہیں کہ آپ کون آپ میں سے احسن عمل کرتا ہے، یعنی خلوص نیت کے ساتھ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والوں اور قطبہ والوں کا معاملہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑی عجیب نشانی تھا؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما۔
تو 10 آیات یہ جو پڑھی جاتی ہیں نا، یہ دجال کے فتنے سے بچانے والی ہیں سورہ کاف کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تو ہم صرف پڑھ رہے ہیں، ان 10 آیات میں ہی گہری حکمت چھپی ہوئی ہے. تو ایک ایک آیت کو جب بھی انشاءاللہ رمضان میں یا غیر رمضان جب بھی آپ کو وقت ملے اس پر ضرور توجہ دیں. اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی چیز ٹارگٹ کرتے ہیں لیکن وہ ہم سے اس وقت کے دوران پوری نہیں ہو پاتی. جیسے ہم ایک سپارہ روز کا پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ مکمل کر لیں، ٹھیک ہے. یعنی اپنی زندگی میں ایک ٹارگٹ رکھیں، اللہ تعالیٰ پھر پورا کرانے والا ہوتا ہے. تو یہ جوان تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور پھر معاشرے کے ڈر سے وہ ایک غار میں جا چھپے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپکی دے کر کئی سال تک کے لیے سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کرے کہ ہر 2 فریق میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک حساب رکھتا ہے. ہم آپ کو ان کا بالکل سچا واقعہ بتاتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں مزید رہنمائی بخشی. دیکھیں جوانی میں نا دنیا زیادہ حسین لگتی ہے اور جوانی کا جو ایمان ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہو جاتا ہے. اور ہم نے ان کے دلوں کو اس وقت مضبوط کر دیا جب انہوں نے کھڑا ہو کر اعلان کیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو الہ کو نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو یہ ایک بعید از عقل بات ہوگی، یعنی عقل سے دور بات ہوگی. پھر آپس میں کہنے لگے یہ ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے، تو پھر یہ ان کے الہ ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر تہمت لگائے؟ اور جبکہ ان لوگوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جنہیں یہ لوگ پوچھتے ہیں کنارہ کر ہی لیا ہے تو آؤ اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا. تو جب انہوں نے اپنے لیے ایک طریقہ سوچا، ایک حربہ، ایک ہیلہ اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر وسیع ہو گئی. آپ دیکھیں گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف سے ہٹا رہتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کترا کر غروب ہوتا ہے اور وہ نوجوان اس غار کی وسیع جگہ میں لیٹے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے اور جسے وہ بھٹکا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ایسا مددگار نہ پائیں گے جو اسے راہ راست پر لا سکے. تو سبحان اللہ، جب انسان اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیتا ہے تو مدد آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہلا سٹیپ آپ ہی نے اٹھانا ہوتا ہے. اے مخاطب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں اور ان کا کتا اس غار کے دھانے پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے. اگر تو انہیں جھانک کر دیکھا تو دہشت کے مارے بھاگ نکلے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی مدد فرمائی کہ ان کو سلایا تو صحیح لیکن ان کی کروٹیں بھی بدلی جا رہی تھیں تاکہ وہ ایک ہی سائڈ پہ پڑے پڑے مٹی نہ ہو جاتے. اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں کچھ سوال جواب کریں. ان میں سے ایک نے کہا بھلا تم کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے؟ ان میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا یہی کوئی 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، اور بعض نے کہا یہ تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ تم کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے. اب یوں کرو کہ اپنا چاندی کا روپیہ سکہ لے کر کسی ایک کو شہر بھیجو کہ وہ دیکھے کہ صاف ستھرا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ آپ کے لیے کچھ کھانے کو لائے اور اسے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کسی کو آپ لوگوں کا پتہ چل جائے، کیونکہ اگر ان لوگوں کا تم پر بس چل گیا تو یا تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے یا اپنے دین میں لوٹا لے جائیں گے. اس صورت میں تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے. اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان نوجوانوں پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے برپا ہونے میں کوئی شک نہیں، جبکہ وہ آپس میں ان نوجوانوں کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے. آخر ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہاں ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا معاملہ ان کا پروردگار ہی خوب جانتا ہے. مگر جو لوگ اس جھگڑے میں غالب رہے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں ان پر مسجد بنائیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بیتکی ہانکتے ہیں. اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار ہی ان کی ٹھیک تعداد جانتا ہے جسے چند لوگوں کے سوا دوسرے نہیں جانتے. لہٰذا آپ سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑیے اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھیے نہیں. تو پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا کان، آنکھ اور دل کی حفاظت کریں. تو یہاں پر اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں فضول بحثوں میں اور اعداد و شمار کے پیچھے پڑنے سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ اصل میں وہ علم فائدہ مند ہے جس کا آپ کے عمل سے تعلق ہو. نیز کسی چیز کے متعلق یہ کبھی نہ کہیے کہ میں کل یہ ضرور کر دوں گا، الا یہ کہ اللہ چاہے. اور اگر آپ بھول کر ایسی بات کہہ دیں تو فوراً اپنے پروردگار کو یاد کیجیے اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا پروردگار اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی کر دے گا.
اور یہ والا بھی جو آیت کا حصہ ہے نا، عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، تو زندگی میں اگر کبھی آپ کنفیوژن کے موڑ پر ہوں، کوئی بات ہوتی ہے نا کہ بعض اوقات کوئی چھوٹا سا ہی معاملہ ہوتا ہے لیکن ہم سے سیٹل نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کریں وہ کریں کیا کریں، تو یہ اس حصے کو نا بار بار دہرایا کریں، عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا۔ وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے رہے اور کچھ لوگوں نے 9 سال زیادہ شمار کیے، یعنی وہ جو شمسی اور قمری کا فرق ہے نا اس کے لحاظ سے۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہے، وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ ان چیزوں کا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور منتظم نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو اصحاب کہف میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں، اور ہر جمعے کو اپنا نا ایک یہ رکھا کریں کہ ایک تو یہ نا کہ ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی، تو ایک یہ طریقہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے سورہ کہف کو نہیں سیکھا تو آپ اس کی 2 آیتوں کا ٹارگٹ کر لیں، کبھی تو پوری ہو جائیں گی نا انشاءاللہ۔ اور وہ علم جو کہ سمجھ کے ساتھ غور و فکر کر کے لیا جاتا ہے وہی عمل میں شامل ہوتا ہے نا، خالی رٹنے سے تو کوئی بھی چیز آپ کو عمل میں فائدہ نہیں دیتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے اپنے پروردگار کی کتاب میں سے، وہ انہیں پڑھ کر سنا دو، کوئی اس کے ارشادات کو بدلنے کا مجاز نہیں، اور اگر کوئی ایسا کام کرے تو آپ اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی مطمئن رکھیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں، نہ ہی آپ ایسی شخصی باتیں مانیے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ نیز آپ انہیں کہیے کہ حق تو وہ ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا، اب جو چاہے اسے مان لے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں اسے گھیرے ہوئے ہیں، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پینے کو جو پانی دیا جائے گا وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرما گرم، اور ان کے چہرے بھون ڈالے گا۔ کتنا برا ہے یہ مشروب اور کیسی بری آرام گاہ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کرتا ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑے پہنیں گے، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے۔ یہ کیسا اچھا بدلہ اور کیسی اچھی آرام گاہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عطا فرما دے۔ آپ ان سے ان 2 آدمیوں کی مثال بیان کیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا کیے تھے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی تھی اور ان دونوں کے درمیان قابل کاشت زمین بنائی تھی۔ تو سورہ کہف میں یہ ایک اور واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور کہ ہمیں اپنی ایمان کی، اپنے عقائد کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ یہ دونوں باغ اپنا پھل پورا لائے اور بار آور ہونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور ان کے بیچوں بیچ ہم نے نہر جاری کر دی تھی۔ اسے ان درختوں کا پھل ملتا رہا تو ایک دن وہ گفتگو کے دوران اپنے ساتھی سے کہنے لگا، میں تجھ سے مالدار بھی زیادہ ہوں اور افرادی قوت بھی زیادہ رکھتا ہوں۔ تو یہ اس کی کردار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے پاس نعمتوں کا تکبر کیا۔ یہی کہتے کہتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا، اور کہنے لگا، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے، اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر مجھے اپنے رب کے ہاں پلٹا کر لے جایا بھی گیا تو میں یقیناً اس سے بہتر جگہ پاؤں گا، یعنی جیسے دنیا میں دیا گیا ہوں وہاں بھی دیا جاؤں گا، چاہے ہوتی ہے قیامت قائم یا نہیں بھی ہوتی، ایمان پورا نہیں ہے۔ اس کے ساتھی نے گفتگو کے دوران اسے کہا، کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ تو یہ ایماندار آدمی تھا، اس نے اپنے دوست کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ رہی میری بات تو میرا پروردگار تو اللہ ہی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یعنی وہی ہوتا ہے جو چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کا کچھ زور نہیں۔ بھلا دیکھو، اگر میں مال اور اولاد میں تم سے کمتر ہوں تو عین ممکن ہے کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے، اس کا پانی گہرا چلا جائے اور تو پانی نکال بھی نہ سکے۔ آخر یوں ہوا کہ باغوں کے پکے ہوئے پھل کو عذاب نے آ گھیرا، اور جو کچھ وہ باغ پر خرچ کر چکا تھا اس پر اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ وہ باغ انہی چھتوں پر گرا پڑا تھا۔ اب وہ کہنے لگا، کاش میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی، اور وہ خود بھی اس آفت کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ مکمل اختیار تو اللہ برحق کو ہے،
وہی اچھا ثواب دینے والا اور انجام بخیر دکھانے والا ہے۔ نیز ان کے لیے دنیا کی زندگی کی یہ مثال بیان کیجیے کہ جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات گھنی ہو گئی، پھر وہی نباتات ایسا بھس بن گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو زندگی جس کے پیچھے انسان ریچھتا رہتا ہے، اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے فصل پک کر جوبن پر آتی ہے اور اس کے بعد وہ کاٹ کے پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اگر ایمان ہمارے اندر آ جائے نا کہ یہ دنیا تو فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کی نعمتیں ابدی ہیں، تو پھر انسان آخرت کے لیے دوڑ دھوپ کرے۔ یہ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، ورنہ آپ کے پروردگار کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور اچھی امیدیں لگانے کے لحاظ سے بھی۔ تو باقیات الصالحات صرف یہ نہیں کہ اعمال ہیں بلکہ تسبیحات، مثلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں انسان کچھ بھی نہ کر سکے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے تسبیحات ہی، جیسے آج کل کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو کوئی نہیں، تسبیحات شروع کر دیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو وہاں پر کام آنے والی ہیں۔ لا حول ولا قوت کیا ہے؟ اللہ کے خزانوں، عرش کے خزانوں میں سے ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ وہاں کی کھیتی بڑھا لے، وہاں پر اپنے لیے درخت بنا لے بہت سارے، تو تسبیحات اور ذکر اذکار، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اور بھی اعمال انشاءاللہ۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل چٹیل اور ہموار دیکھیں گے اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ اپنے پروردگار کے حضور صف بستہ پیش کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آگے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا تھا۔ اور نامہ اعمال ہر ایک کے سامنے رکھ دیا جائے گا، تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ نامہ اعمال کے مندرجات سے ڈر رہے ہیں اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، اس کتاب نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ ہی بڑی، سب کچھ ہی ریکارڈ کر لیا ہے، اور جو کام وہ کرتے رہے سب اس میں موجود پائیں گے، اور آپ کا پروردگار کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے اسے سجدہ کیا۔ وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی، کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ یہ کیسا برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں نہ تو اس وقت گواہ بنایا تھا جب آسمان اور زمین پیدا کیے تھے، اور نہ اس وقت جب انہیں خود پیدا کیا تھا، جب خود انہیں پیدا کیا تھا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ مشرکوں سے فرمائے گا ان معبودوں کو تو بلاؤ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے، وہ انہیں پکاریں گے تو صحیح مگر وہ معبود انہیں کوئی جواب نہ دے سکیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گھڑا بنا دیں گے۔ تو یہاں پر عقل اور غور و فکر کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ جنوں کو بنایا جاتا ہے نعوذ باللہ، یا پھر اسی طرح سے اس یعنی کہ اولادوں میں سے اللہ کے شریک ٹھہرایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور و فکر تو کرو، کیا ان کی پیدائش کے وقت ان کو گواہ بنایا گیا تھا؟ اور پھر اسی طرح جن معبودوں کو تم پکارتے ہو اور وہ خود بے جان ہیں اور وہ تمہیں جواب بھی نہیں دیتے، تو وہ کیسے تم ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا سکتے ہو؟ اور مجرم جب دوزخ کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچاؤ کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے تو قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالوں سے سمجھایا ہے، مگر انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں اس پر ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے استغفار کرنے سے کس چیز نے روک دیا، بجز اس کے کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں، اور کافر لوگ ان رسولوں سے بیہودہ دلائل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے حق کو نیچا دکھائیں، اور انہوں نے میری آیات اور تنبیہات کو مذاق بنا رکھا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیر لے اور اپنے وہ سب کام بھول جائے جو اس نے آگے بھیجے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر آپ انہیں راہ راست کی طرف بلائیں بھی تو کبھی اس راہ پر نہیں آئیں گے۔ اور آپ کا پروردگار بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے، ورنہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اگر ان پر گرفت کرتا تو جلد ہی ان پر عذاب لے آتا، بلکہ ان کے لیے وعدہ کا وقت مقرر ہے جس سے یہ لوگ کوئی پناہ کی جگہ نہ پا سکیں گے۔ اور یہ عذاب زدہ بستیاں ہیں، جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت معین کر رکھا تھا۔ وقت آپ کا پورا ہو چکا ہے، تھوڑا سا 1-2 منٹ آپ کے لیے بھی ہوں۔ سورہ کاف سے ہی آپ ریفلیکشن دے دیں، خاص طور پر کوئی باتیں جو عمل کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم کل سے انشاءاللہ آیت نمبر
60 سے شروع کریں گے. جی اس میں یہ نا کہ سورہ کہف میں کہ جیسے قرآن والوں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی جیسے رہنمائی کرے ان کی، کیونکہ اس طرح کے حالات تھے، ناموافق حالات تھے، تو اللہ تعالیٰ سے ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کس طرح سے مدد کی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی جو دین کے بارے میں جب بھی کوئی فتنہ ہو تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ پھر سے جب دعا کرتا ہے انسان تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور جو بھی جو ہے نا اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہ اس کے حفاظت فرماتے ہیں. اور یہ کہ اللہ کی راہ میں جو بھی جیسے اس کی رضا کے لیے ذلت اٹھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس کو جو ہے عزت نصیب کرتے ہیں کہ ان کا ذکر ابھی تک جیسے قرآن میں کیا جا رہا ہے. جزاک اللہ خیراً کثیراً. یہ بات پلے باندھ لیں اپنے ہم سب نا، بہت اچھا پوائنٹ شیئر کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب آپ تکالیف مصیبتیں اور ذلت اٹھاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلند درجات عطا فرماتے ہیں اور عزتیں عطا فرماتے ہیں. جی شیلا کو میں کہہ دیتی ہوں، یا اگر کوئی اور بھی چاہے تو بتا دے. جی سسٹر، اس کے اندر جو سب سے پہلا قصہ ہم نے پڑھا ہے سورہ اس میں کہف والوں کا، تو اس کے اندر بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ ہمیں اپنے جو امپورٹنٹ ہے، جو مین کام ہے، اس پہ فوکس ہونا ہے، اور آس پاس کی باتوں میں کہ کتنے نمبر تھے اور کیا تھے. اسی طرح سے کسی بھی واقعے میں یا کسی بھی کام میں ہم نے اس کی بے جا تفصیل میں نہیں جانا، نہ ان بحث میں پڑھنا ہے، بلکہ جو کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے یا جو کام کرنے والا ہے اس پہ فوکس ہونا ہے. جی جزاک اللہ خیر. اور یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم عموماً ہی ڈسٹریکٹ رہتے ہیں، اور جو کام کرنے کا وقت ہوتا ہے نا اس کو ہم ادھر ادھر کی فضول اس میں گزار دیتے ہیں. تو یہ بات تو ہر وقت نا خود پہ نا نظر رکھا کریں کہ یہ جو 1 گھنٹہ میں نے لگا دیا کسی غلط کام پہ، فضول کام پہ، تو وہ میرا واپس نہیں آنا. ٹھیک ہے، تو مومن کو بہت زیادہ محتاط اور کانشیس ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر فتنوں کے دور میں. اور یہ فتنے چاہے ہم سے ابھی دور ہیں بہت، لیکن میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. ایک پوائنٹ اور شیئر کر دیں، آپ کے پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو سب لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. کوئی بھی بتا دیں. نبیلہ ہیں، سونیا، واحدہ، امبر ہیں، صبا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہاں پر یہ اس آیت میں جو ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، تو یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی نہیں دیتا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک جو ٹھہراتے ہیں اور یعنی کہ اللہ کی آیتوں سے اراض کرتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے اور ان کے دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، اور ان کو اگر سمجھایا بھی جائے تو ان کو بات یہ سمجھ نہیں آتی. تو یعنی کہ یہ ہے نا کہ ان کے کانوں میں فی آذانہم وقرا کہ ایک بوجھ ہے، تو وہ پھر ان کو اگر ہم ہدایت کی طرف بلائیں بھی، ہدایت کی بات بھی کریں تو وہ نہیں سنتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پہ پردے پڑے ہوتے ہیں. تو پھر اللہ جس کو ہدایت دے اسی کو ہدایت آتی ہے. جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحیح راستے پر ہمیں رکھے اور دین پر استقامت عطا فرما دے. اور اسی کے حوالے سے ایک دعا بھی میں نے آج یہی والی چوز کی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. کھول لیں اس کو. اس میں پہلے تو اسماء الحسنہ کے ساتھ ہی، اسماء اعظم کے ساتھ ہی پکارا جا رہا ہے. المنان پڑھا ہے اس میں سے ہم نے. اللہم انی اسألک بانک لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک. اور پھر آپ اپنی طلب اللہ کے ہاں پیش کر سکتے ہیں. اور اس میں دعا میں نے جو آگے آپ کے ساتھ شیئر کی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءۃ نقمتک و جمیع سخطک، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.